سونے سے پہلے روزانہ یہ ایک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا عمل، آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میرے سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں پچھلے تقریباً 10 سال سے کر رہی ہوں، اور اس نے میری زندگی میں کیا اثرات ڈالے اور اس نے میری زندگی کو کیسے بدلا، میں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آج جو میں عمل آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت ہو اور میرا ہر امتی یہ عمل کرے۔ وہ صورت سورہ ملک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے، اور سورہ ملک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بچاتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی اس کی خیر و برکت چاہتی ہے، اور یہ دنیا میں بھی اسے آفات سے بچاتی ہے، دنیا میں بھی اسے تمام پریشانیوں سے بچاتی ہے جو کہ اس کی زندگی میں آتی ہیں، اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی یہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس سورت کو جگڑالو سورت بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر قدم پہ رہنمائی فرماتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، اور یہ 30 دن کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو اکیلا نہیں کرتی ہے۔ یہ جو میرے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سب رشتہ دار انہیں چھوڑ چکے ہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں رہا، وہ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں دنیا میں، اور کوئی ان کی رہنمائی کے لیے نہیں رہا، ہر کوئی ان کا دشمن ہے، تو وہ اس صورت کو اپنا ساتھی بنائے۔ یہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتی اور آخرت میں بھی اپنے پڑھنے والے کو بخشواتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بخش نہ دے، تب تک اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑا کرتی ہے، اور یہاں تک اس کے بارے میں ہے کہ رب سے کہتی ہے کہ یا رب، اگر تو نے اس آدمی کو نہیں بخشا جو کہ مجھے ساری زندگی پڑھتا رہا ہے، تو پھر مجھے اپنے قرآن پاک سے نکال لے۔ یہ قبر کا ساتھی ہے۔ جب تمام رشتے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی ہمارا نہیں رہتا، ہم صرف اکیلے ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں یا ہمارے اعمال ہوتے ہیں، تب یہ ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشواتی ہے۔ تب تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بخش نہ دے۔ اب میں آپ کے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ اس صورت نے میری زندگی کو کیسے بدلا۔ جیسا کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں شروع سے ہی پڑھائی کی طرف تھی، یعنی میں اعمال وغیرہ کرتی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے اعمال اپنی زندگی میں شامل کرتی تھی، کیونکہ میرے پیرنٹس کی زندگی میں یہ شامل تھے، تو ان کو دیکھ کے پھر مجھے بھی ان چیزوں کا شوق تھا اور میں بھی پڑھتی تھی۔ تو پھر یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ 2012 کا واقعہ ہے۔ میرے والد جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 2012 میں ہوئی تھی۔ حیثیت مسلمان پتہ تو یہ تھا نا کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، اس نے جانا ہے، لیکن پڑھا بھی ہے کہ ہمارا آخری جو گھر ہے وہ قبر ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم اس چیز کو بہت ہی قریب سے نہ دیکھ لیں، تب تک ہمیں اس چیز کا اس طرح اندازہ نہیں ہوتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ تو میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے یہ تقریباً پہلا ایک ایسا اپنی ہوش میں واقعہ تھا کہ جو میرے والد کی ڈیتھ میرے ہاتھوں میں ہوئی، یعنی میں ان کے پاس تھی اس وقت۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، موت برحق ہے اور ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ جب میرے والد اس دنیا سے گئے تو اس وقت پھر میں نے اپنے آپ سے عہد کیا، میں نے سنا ہوا تھا کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک اس کی دنیا اور آخرت میں ساتھی ہوتی ہے، اور یہ قبر میں اس کا ساتھ دیتی ہے جب سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔
تو اس وقت سے لے کے اس وقت پھر میں نے عہد کیا کہ نہیں، میں نے دنیا میں تو ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، اعمال ہمارے ہیں، ہم اچھے کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جو کہ آخرت میں ہمارے ساتھ آئے، جو وہاں ہماری مدد کرے، کیونکہ آخری گھر تو وہی ہے، دنیا میں تو کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ تب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا، اور پھر میں نے اپنا عہد کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے دنیا میں جو بھی کمایا، جو بھی نیکیاں کی یا گناہ کیے، وہ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو جائیں گے، تو میں کیوں نہ ایک ایسا اپنا ساتھی بناؤں جو کہ وہاں میرا مدد کرے۔ تب اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے، اور وہ دن سے لے کے آج تک میں سورہ ملک جو ہے وہ روزانہ سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھتی ہوں۔ اب مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک میں سورہ ملک جو ہے اس کو پڑھ نہ لوں، اور اس پڑھنے نے میں نے تو آخرت کا سوچ کے اس کو پڑھا تھا کہ میں آخرت میں یہ میرا ساتھی ہوگی، تو یقین مانے آخرت تو ابھی دور ہے، پتہ نہیں کب آنی ہے کب نہیں آنی، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس صورت نے دنیا میں ہی میرا ساتھ دیا ہے، مجھے ایسی جگہوں پہ مشکلات سے اس نے مجھے نکالا ہے، میری رہنمائی فرمائی ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ ہر قدم پہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو کہتے ہیں نا، میں نے جو سنا ہے، جو حدیث میں بھی ہے کہ یہ آخرت کا ساتھی ہے، تو اس نے مجھے بتایا ہے کہ نہیں، میں آخرت کا نہیں، میں دنیا کا بھی ساتھی ہوں، میں بالکل ایک اچھے رہنما کی طرح دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ دیتی ہوں۔ اس صورت نے مجھے ثابت کیا ہے، یقین مانے یہ سچی بات ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی یا کوئی لفاظی نہیں کر رہی۔ اس صورت کے پڑھنے سے مجھے اب سچے خواب آتے ہیں، مجھے جو بھی کچھ ہونا ہوتا ہے میرے ساتھ وہ مجھے خواب میں نظر آ جاتا ہے، میرے ساتھ جو بھی کچھ ہونا ہوتا ہے، یا میرے جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، مطلب جیسے بہن بھائی ہو گئے، اس کے ہسبینڈ ہو گئے، بچے ہو گئے، کسی کے ساتھ بھی کچھ ہونا ہوتا ہے تو وہ مجھے خواب میں پہلے نظر آ جاتا ہے، اور میں نے اتنی کو دفعہ اس چیز کا آزما چکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کیا واقعہ شیئر کروں۔ جو بھی کچھ ہونا ہوتا ہے نا، چاہے وہ اچھا ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ برا ہونا ہوتا ہے، وہ مجھے خواب میں پہلے آ جاتا ہے، اور مجھے اس چیز کا اشارہ مل جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو تم اپنا اس حساب سے اپنا مطلب کر لو، انتظام کر لو کہ تمہاری زندگی میں یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ صورت میری اس طرح سے رہنمائی کر رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اور یہ اس نے ثابت کیا ہے میرے ساتھ، تو کم از کم یہ معاملہ ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ کہ اس کے پڑھنے سے مجھے سچے خواب آتے ہیں، مجھے خواب میں بشارت ہو جاتی ہے کہ میرا اگلا دن میں یہ کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے، یا اس آنے والے دنوں میں میرے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ مجھے خواب میں پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے تو میں حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے کیوں خواب میں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ میں ایسا کیا کرتی ہوں، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سونے سے پہلے تو میں یہ پڑھ کے سوتی ہوں، اس عمل کی برکت سے۔ میں اور بھی بہت سے اعمال کرتی ہوں دن میں، لیکن سونے سے پہلے میں یہ ضرور پڑھ کے سوتی ہوں، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ سے۔ پھر میں نے اس کی فضیلت کو ڈھونڈا، بکس پڑھی اور سرچ کیا کہ اس کی فضیلت میں کیا ہے، تو واقعہ ہی پھر مجھے وہاں پہ نظر آیا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو خواب میں آ کے ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سچے خواب آنا نا۔ تو یہ پھر جو ہے خواب میں اپنے پڑھنے والے کی رہنمائی فرماتی ہے کہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر چاند کے پہلی تاریخ کو سورہ ملک پڑھیں، اس میں 30 آیات ہیں، تو وہ 30 دن کے لیے آپ کی صورت کافی ہوتی ہے، آپ کو رزق کی پریشانیوں سے، آپ کو تکلیفوں سے، مصیبتوں سے یہ صورت نکالتی ہے۔ تو جب ہم اس کو ڈیلی پڑھیں گے تو پھر اس کی ڈیلی کیا افادیت ہوگی، یقین مانیں یہ اپنے ڈیلی پڑھنے والے کو رزق کی پریشانیوں سے نکالتی ہے، اور بھی بے شمار پریشانیوں سے نکالتی ہے جو اس کو روزانہ سونے سے پہلے ایک دفعہ پڑھتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلت ہے، میں اس قابل نہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں، لیکن آپ سے اتنا ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، یا چلے جھوٹ بھی لگتا ہے آپ کو، جو بھی لگتا ہے، لیکن ایز اے مسلمان، میں آپ کی ایک مسلمان بہن ہوں، چاہے کوئی مجھے بھائی سن رہا ہے یا بہن سن رہی ہے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی۔ ہم ساری زندگی اپنی زندگی کے لیے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن کیا ہم ایک رات کو سونے سے پہلے صرف میرا حال 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں، تو ہم ایک دفعہ پڑھ کے اسے اپنے آخرت کا ساتھی نہیں بنا سکتے؟ آخرت میں جو ہمیں بچائے
آئے گی، دنیا کی ساری مال، ساری دولتیں، ساری اولادیں، ہر خواہش، ہر ضرورت جو ہے وہ یہیں رہ جانی ہے، ہمارے ساتھ ہم صرف ہمارے اعمال جانے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ پڑھتے ہوں گے تو یہ ہمارا ساتھی بنے گی اس قبر میں جہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یا ہم جانتے ہیں اس وقت کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو آپ پلیز، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کو روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں، پھر آپ اس کے رزلٹ دیکھیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے اس سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں اور دوسروں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔